نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ پاگل خانے کے جو مریض ہیں مینٹل ہسپتال کے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور ان کی بیماری کیا ہے؟ تو ہم اس بات کو قرآن کی رہنمائی سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود خور قیامت کے دن قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے کسی شیطان نے انہیں مس کر کے پاگل بنا دیا ہو۔ یہ ہے تو سود خوروں سے متعلق، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک مثال دی ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک ہے کہ انسان صحت مند ہے، دوسری حالت یہ ہے کہ انسان مریض ہے۔ جو شخص مریض ہے وہ تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنی مرض کی اس کیفیت کو اپنے جسم سے دفع کرنا چاہتا ہے۔ جو آدمی مستقل مریض ہے وہ اپنی زندگی سے تنگ اور پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مثال دی ہے کہ جو لوگ سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں، بیسیکلی وہ ایک جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جب وہ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو قیامت کے دن جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو اس جرم کے ارتکاب کی وجہ سے ان کی جو حالت ہوگی وہ ایک مریض کی سی ہوگی۔ اور وہ مریض کون سا؟ وہ مریض جو دماغی مریض ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کسی مریض کو، کسی انسان کو شیطان نے اس پر افیکٹ کر کے، اس پر اثر کر کے، یا اس کے جسم میں داخل ہو کر، یا اسے مس کر کے اسے خبتی یا پاگل بنا دیا گیا ہو۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال دی ہے اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پوری زمین ہے اور یہ پورا عرض ہے۔ اس میں یتخبطہ الشیطان من المس، جس شخص کو شیطان نے مس کر کے خبتی بنا دیا ہے، ایک مریض یہاں ہے، دوسرا مریض یہاں ہے۔ یہ دو مریض پورے عرض پر یہاں موجود ہیں۔ ان کی حالت کے متعلق یا ان سے متعلق چند افراد ہوں گے یہاں جو جانتے ہوں گے کہ یہ بندہ جو ہے وہ پاگل ہے، اور اس کے پاگل پن کی علت جو ہے وہ فلاں ہے۔ یہ باقی قرۂ ارض کے تمام لوگ جو ہوں گے وہ اس سے ناواقف ہوں گے۔ اگر یہ کیفیت ہو، یعنی مریض بہت ہی قلیل ترین ہوں قرۂ ارض کے اوپر، تو پھر بھی مثال نہیں دی جا سکتی یتخبطہ الشیطان من المس کہ سود خور اس طرح سے اٹھیں گے جیسے شیطان نے انہیں مس کر کے خبتی بنا دیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چند لوگ اس کو جانتے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ باقی لوگ اس سے واقف ہی نہیں ہیں، تو یہ مثال نہیں دی جا سکتی۔ کیا کیسے دی جا سکتی ہے؟ وہ یہ ہے، ایک مریض یہ ہے، یہ سب مریض ہیں قرۂ ارض پر مختلف مقامات۔ یہ مریض ہے، اس کے مرض کے متعلق جہاں لوگ واقف ہوں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا، یہ یہاں پتہ چلے گا، حتیٰ کہ قرۂ ارض کے مختلف مقامات پر اگر مریض ہوں گے تو ان کے متعلق لوگوں کو علم ہوگا، کثیر انسانی تعداد کو، کہ اس قسم کے مریض ہوتے ہیں، تو پھر یہ مثال دی جا سکتی ہے، ادروائز یہ مثال نہیں دی جا سکتی۔ ایک تو یہ بات آپ سمجھیں، یعنی افرادی قوت اس مرض کی انسانوں کے اندر وہ کثیر ہونی چاہیے، وہ قلیل نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مریض نہیں ہے، ان مریضوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی ایسے مریض جنہیں شیطان نے مس کر کے، ٹچ کر کے پاگل بنا دیا ہے، ایسے مریض اگر قرۂ ارض پر موجود نہ ہوں تو مثال نہیں دی جا سکتی۔ جیسے
میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا چہرہ اس طرح سفید ہے جیسے کہ دودھ اگر سفید نہ ہو تو میں یہ مثال نہیں دے سکتا. دودھ کا سفید ہونا ضروری ہے اس مثال کے دینے کے لیے. بات سمجھیں کہ نہیں؟ تو یہ جو مثال دی جا رہی ہے، ہر حال اور ہر صورت میں ایسے مریضوں کا وجود ہونا ضروری ہے جنہیں شیطان نے مس کر کے پاگل بنا دیا. بات سمجھیں کہ تو دنیا کے اندر ایسے مریض ہزاروں تعداد میں موجود ہیں جن کے مرض کی وجہ جو ہے، علت، وہ مادی نہیں بلکہ غیر مرئی ہے، شیطانی ہے. یعنی شیطان نے اسے ٹچ کیا ہوا ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ دماغی امراض، دماغی مریض، اس کی علت اور وجہ کیا ہوتی ہے. دیکھیں میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے سر پر ایک شدید چوٹ لگی ہے. اس چوٹ کا نتیجہ کیا ہے کہ ہڈی ٹوٹی ہے. اندر جو میرا دماغ ہے وہ زخمی ہوا ہے، اور میرے جسم کے اندر جو خون کا فلو ہے وہ اس مقام پر آ کر رک گیا ہے اور خون منجمد ہو گیا ہے، یا وین کے اندر منجمد ہو گیا ہے، کلاٹ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک وجہ میرے دماغ پر ایک چوٹ کی جو ہے آثار وہ یہ پیدا ہو گئے ہیں. یا جہاں رسولی ہے، رسولی نے دماغ کے اندر جو وینز ہیں میری، جو خون فلو ہو رہا ہے، اس کو دباؤ میں دے دیا ہے، اور خون کا فلو جو ہے وہ میرے دماغ میں نہیں ہو رہا، تو پھر بھی ایک بیماری شروع ہو سکتی ہے. یا کسی انسان کو برین کا فالج ہو جائے. یہ جو علت ہے، یہ جو دماغی بیماری کی وجوہات ہیں، یہ ہو سکتی ہیں، اور ان کو کہتے ہیں مادی وجوہات. سمجھ آئی یہ بات؟ اچھا، یہ مادی وجوہات، مثلا چوٹ لگی، خون منجمد ہو گیا، اس کا علاج ڈاکٹر کیا کرتا ہے اور جسم کے اوپر اس کی علامات کیا پیدا ہوتی ہے، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے، جب انسان صحت مند تھا اور اسے یہاں چوٹ نہیں لگی تھی، اس وقت اس کا دماغ جو تھا وہ 100 درجے پر کام کر رہا تھا. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. یہ 100 درجے پر یہ کام کر رہا تھا. چوٹ لگنے کے بعد میرے دماغ کے اندر خون کے منجمد ہو جانے کی وجہ سے ضعف پیدا ہوا، یعنی دماغ جو ہے اس میں کمزوری آ گئی. کمزوری آنے کے نتیجے میں جہاں وہ 100 کے درجات پر کام کر رہا تھا وہ 50 پر آ گیا ہے. بات سمجھیں کہ نہیں؟ دماغ جو ہے وہ پورے جسم کا ہیڈ کنٹرولر ہے. میں یہ بازو ہلا رہا ہوں نا، یہ دماغ مجھے حکم دے رہا ہے. اعصاب جو ہیں وہ اس دماغ کے ساتھ، جو اعصاب میرے ٹچ ہیں، وہ ان کو حکم دیتا ہے، میں اپنا ہاتھ ہلاتا ہوں. اسی طرح میرا چلنا، دماغ مجھے حکم دیتا ہے کہ چلو، میں چل رہا ہوں. یہ دیوار سے جو ویو نکل رہی ہیں، یہ میرے اس آنکھوں کی پردوں کو ٹچ ہو رہی ہیں، اور میری آنکھیں جو ہیں میرے دماغ کو پیغام دے رہی ہیں اعصاب کے ذریعے کہ کوئی چیز ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں. بات سمجھے کہ نہیں؟ میرے یہ جسم کے جتنے افعال ہیں اس کو کنٹرول کرنے والا دماغ ہے. جب یہ 50% کمزور ہو گیا ہے اس چوٹ کے لگنے سے، تو اب کیا ہوگا؟ جس 100 درجات پر میں اس ہاتھ کو ہلا رہا ہوں، اس ہاتھ کی حرکت جو ہے 50% کم ہو جائے گی، کیونکہ دماغ میرا جو ہے وہ 50% کم ہو گیا ہے. میں چیزیں دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں کے اوپر جو ریز ٹچ ہو کے دماغ کو پیغام پہنچاتی ہیں، دماغ ان پیغام کو وصول کرنے سے
50% اس کی صلاحیت کم ہے، لہذا جو آدمی میرے سامنے کھڑا ہوگا میں اس کو پہچان نہیں سکوں گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی طرح میری ٹانگوں کا چلنا، میں 100 کے معیار پر جب چلتا تھا تو جب میرے دماغ پر چوٹ لگنے سے ضعف پیدا ہوا ہے میرے دماغ میں، تو میری ٹانگوں کی حرکات جو ہیں اس میں 50% کمی آ جائے گی۔ گویا کہ وہ جملہ افعال مثلا کلام کرنا یا ذائقے کا چکھنا، زبان ذائقے کو چکھتی ہے نا تو وہ سگنل دیتی ہے دماغ کو کہ یہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے۔ میں اگر کوئی کڑوی چیز کھاؤں گا یا میٹھی چیز کھاؤں گا تو دماغ میرا جو ہے ان اعصاب کے اس پیغام کو وصول کرنے میں اس میں کمزوری ہے، تو مجھے ذائقے کا بھی پتہ نہیں چلے گا پوری طرح سے۔ اب اس کا علاج یہ ایک مادی وجہ ہے، اسی طرح وہ رسولی ہو جائے یا دوسرے ڈاکٹر اس منجمد خون کو تحلیل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ کیپسول اور ٹیبلٹس دے گا مجھے، وہ میرے معدے میں جائیں گی، معدے سے کا سسٹم ہوگا، پھر وہ خون کے اندر شامل ہوں گے اور یہاں جو خون منجمد ہو چکا ہے اس کو تحلیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے جیسے یہ تحلیل ہوتا جائے گا میرے جو کمزوری پورے جسم میں ہر اعتبار سے پیدا ہوئی ہے وہ کمزوری دور ہوتی جائے گی، اور جہاں یہ 50 پوائنٹ جو ہے میرے اس سے تجاوز ہو کر میں 60 پر آ جاؤں گا، پھر تجاوز ہو کر 70 پر آ جاؤں گا، پھر تجاوز ہو کر 80 پر آ جاؤں گا، حتیٰ کہ جب یہاں خون کی وہ مقدار، خون کا منجمد مقدار مکمل طور پر تحلیل ہو جائے گی اور میرے دماغ کی مادی صورت سابقہ صورت میں پلٹ جائے گی، تو پھر میں 100 کی شکل میں آ جاؤں گا۔ بات سمجھیں کہ نہیں؟ یہ ہے یعنی علامات جو ظہور پذیر ہوں گی، اور اس کی علت جو ہے وہ مادی ہے۔ ایسا مریض جسے دماغ کی چوٹ لگی ہے، دماغ وہ ڈاکٹر کا مریض ہے، اس سے شفا یاب ہو جائے گا۔ اب آپ دوسری بات کو سمجھیں۔ ایک آدمی ہے، اس کی عمر ہے 16 سال، اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی، اس کے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، اچانک اس میں دماغی مرض پیدا ہوتا ہے جس کی علامت یہ ہے کہ وہ آدمی بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اینٹیں اٹھا کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اسے پکڑو تو پکڑا نہیں جاتا، پورے گھر والے کو وہ پریشان کر دیتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹ اٹھائے کسی آدمی کے سر میں مار دے۔ اس کے دماغ کا خلل ہے، لیکن اس کی وجہ مادی نہیں۔ دیکھیں نا، مادی وجہ اگر پیدا ہوتی تو اس کے پورے جسم میں ضعف پیدا ہو جاتا، تمام اعضاء جو ہیں وہ کام کرنے کے اعتبار سے ان کی صلاحیت 50% کمزور ہو جاتی۔ لیکن یہ جو مریض ہے اس کی تو حالت یہ ہے کہ یہ ایک آدمی کو ایسے پکڑتا ہے، اس کی طاقت جو ہے جسم کے اندر ڈبل ہو گئی ہے۔ کوئی اگر دماغ کے اندر ضعف ہے تو پھر اس کی طاقت ڈبل کیوں ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر کو یا انسانیت کو سمجھنا چاہیے کہ اس آدمی نے، یہ جو آدمی ہے نوجوان ہے، اس کی 17 سال 18 سال عمر ہے، اس نے کوئی ایسی ویسی چیز کھائی بھی نہیں، اگر کھائے بھی صحیح پھر بھی یہ علامت پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی غلط چیز کا جسم میں داخل ہو جانے سے نا وہی بات پیدا ہوتی ہے جو میں نے پہلے آپ کو، وہ معدے میں جائے گی، زہر ہے مثلا، جسم میں تحلیل ہو جائے گی اور پورے اعضاء جو ہیں وہ کمزوری کا شکار ہو جائیں گے، اور اس آدمی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے جس نے زہر پی لی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھاگنا شروع کر دے، چیخنا چلانا شروع کر دے۔ اب یہ جو مریض ہے، اس کا جو دماغ کا خلل ہے، اس کی علت کو تلاش کریں کہ وہ کیا ہے۔ ڈاکٹر بے بس ہے، ڈاکٹر اسے نفسیاتی مریض کہتا ہے، وہ اس آدمی کی علت کی تشخیص نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تمام تعلیم جو ہے وہ مادی امور سے متعلق ہے، اور اس مادی جسم کے اوپر اس نے مادی اعتبار سے اپنی تشخیص کر کے نتائج اخذ کیے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے یہ غیر مرئی ہے، اس سے مختلف ہے، اس پر ڈاکٹر کو اپروچ نہیں۔ اب آپ آگے بات سمجھیں۔
اس مریض کو جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے، جسے یتخبطہ الشیطان من المس، جس آدمی کو یہ تکلیف ہو گئی ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، گھر سے باہر نکل جاتا ہے، ماں باپ کو تنگ کر رہا ہے، چیزیں اٹھا اٹھا کر ادھر پھینک رہا ہے، جسم کے اندر اس کی جو قوت ہے وہ ایک انسان سے 2 گنا زیادہ ہو گئی ہے، آدمی اسے پکڑے تو ایسے ان کو اٹھاتا ہے اور آدمی دور جا گرتا ہے، یہ آدمی جو ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اب اس کا سی ٹی سکین کراتا ہے کہ اس کی دماغ میں کوئی خرابی، ایم آر آئی کراتا ہے، وہ جملہ ٹیسٹ کراتا ہے اس مریض کے۔ ان ٹیسٹوں کے اندر کیا رپورٹ آتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ اوکے ہے، تمام اس کی رپورٹس جو ہیں وہ نارمل ہے، رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ یہ آدمی صحت مند ہے، بندہ مریض ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یار اسے کچھ نہیں، بندہ صحت مند ہے، لیکن لواحقین کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بندہ مریض ہے۔ بات سمجھے کہ اچھا، اب ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے اس مریض کے لواحقین کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے بھائی آپ کا یہ جو مریض ہے اس کے مرض کی سمجھ نہیں آتی، وہ اس سے پیسے لیتا ہی رہتا ہے، ٹیسٹ کراتا ہی رہتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، امریکہ سے لے کر جاپان تک، اور ماسکو سے لے کر بمبئی تک، جتنے اس نوعیت کے مریض ہیں، ڈاکٹر کی مشینیں اس کی مرض کی گرفت جو ہے اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ڈاکٹر کے اس رپورٹس کے اندر ایسے مریضوں کا یہ جواب آتا ہے کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، ان کے تمام ٹیسٹ نارمل ہیں۔ اب اس مقام پر ڈاکٹر کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ جو میرا مریض نہیں ہے تو میں سوچوں کہ اس کو کیا تکلیف ہے۔ ڈاکٹر یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ خیر، اب جب وہ دیکھتا ہے کہ اس آدمی کی مرض جو ہے وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، تو وہ اسے ٹرنکولائزر کی ادویات دیتا ہے، نشے کی ادویات، ٹھیک ہے کہ یہ جناب یہ کیوں دیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر اس مریض کا، دماغی مریض کا کوئی علاج نہیں کر سکتا، بے بس ہے۔ اس نے قدرت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دماغ کا جو علاج رکھا ہے اس کی طرف اس نے توجہ کی۔ مثلا کیا؟ تمام دن کام کرنے کے بعد انسان تھک جاتا ہے اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ سکون کرتا ہے، نیند کرتا ہے، اور صبح جب اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے جب اس چیز پر غور کیا اور اس تجربے کو دیکھا تو اس نے یہ سوچا کہ دماغی مریض جو ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اسے نشے سکون کی دوائیاں دو، وہ سو جائے، اور جب مسلسل اسے سکون دیا جائے گا، جب وہ بیدار ہوگا تو اس کا دماغ کام کرنا شروع کر دے گا، فریش ہوگا۔ لہذا وہ اس کو کون سی دوائیاں تجویز کرتا ہے؟ نشے کی ادویات، جو اس مریض کو، کیونکہ علت اس کی یہ ہے نہیں، وہ اس کو اور بھی مریض بناتی چلی جاتی ہے۔ اب آگے چلے، اس مریض نے ایک بار ڈاکٹر سے دوائی لے لی، پھر دوسری بار لی، پھر تیسری بار لی، اس کے ٹیسٹ کرائے، لاکھوں روپے اس بیچارے کے صرف ہو گئے۔ ڈاکٹر بے مقصد مشق کر رہا ہے، یہ مریض اس کا مریض نہیں ہے، اسے اس کی مرض کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنے تجربات جو ہے وہ اس کے اوپر مسلسل کر رہا ہے۔ اس کے والدین تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچے کو آرام نہیں آیا، اب کیا کرے؟ اب دوسرے ڈاکٹر کے پاس وہ کہتا ہے آپ نے کہاں سے علاج کرایا؟ وہ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا۔ دکھاؤ اس کی پرچی دیکھتا ہے، اس کی ٹیسٹ رپورٹ دیکھتا ہے، اس کو بھی اس مریض کی، یہ دوسرا ڈاکٹر ہے نا، اس کو بھی اس مریض کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے۔ سابقہ مریض
صاحب کا ڈاکٹر جو تھا اس نے کون سی ادویات لکھی تھی؟ اس کو نشے کی ادویات، سونے کی، نیند، یہ کمپنی کو تبدیل کرتا ہے تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ صاحب کا ڈاکٹر نے جو دوائی وہی دوائی اس نے بھی لکھ دی ہے۔ یہ کمپنی تبدیل کرتا ہے اور اسے لکھ دیتا ہے، اور کمپنی کے ادویات وہ بھی یہی ٹرنکلائزر ہی ہوتی ہے۔ قصہ خلاصہ یہ کہ یہ مریض ایک ڈاکٹر کے پاس، دوسرے ڈاکٹر کے پاس، تیسرے ڈاکٹر کے پاس، چوتھے ڈاکٹر کے پاس، یہ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے تھک جاتا ہے، لیکن اس کو آرام نہیں آتا۔ ایسے مریضوں کے 5 7 سال 10 سال گزر جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ اب اس کے ماں باپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے بس سے یہ باہر ہے، یہ بھاگ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اسے ہم پاگل خانے میں پہنچا دیں۔ وہ اس کو جا کر پاگل خانے میں، مینٹل ہاسپٹل میں جا کر داخل کر دیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کہ والدین اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ مریض پہلی چیز ہے میڈیکل ڈاکٹر، یہ فیل ہے اس کا علاج کرنے میں، ناکام ہو گیا نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ میں نے بڑی تحقیق کے بعد یہ بات کر رہا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کے اس مرض کے مریض جو یتخبط ہو کے مریض ہیں، ان کے ٹیسٹ اکٹھے کریں پوری دنیا اور ٹیسٹ رپورٹ کو دیکھیں تو کسی ایک مریض کی رپورٹ کے اندر بھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اس کا بلڈ پریشر بھی نارمل ہوگا، اس کا سی ٹی اسکین بھی نارمل ہوگا، اس کے تمام امور جو ہیں جسمانی وہ نارمل ہیں۔ جب یہ نارمل ہیں تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، غور کرنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن اس کے اوپر ڈاکٹر غور نہیں کرتے، وہ اپنی ہی بات کو چلائے رکھتے ہیں، یہ نفسیاتی مریض ہے، یہ نفسیاتی مریض ہے، یہ نفسیاتی مریض ہے۔ چلو اب دوسری طرف، یہ جو اگر ہندو مریض ہے، مثلا مریض ہندو ہے، ایک مریض مسلمان ہے، اب اسے لوگ کہتے ہیں بھی جاؤ کسی آدمی سے دم کراؤ، شاید تمہیں شفا یابی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ آدمی، یہ مریض کو کسی ایسے شخص کے پاس لے جایا جاتا ہے جس نے چلہ کشی کر کے جن کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں دم درود کے لیے، اور جن جو ہے وہ جو ہے ان کو دم درود کرتا ہے، کچھ لوگوں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ سسٹم ہوتا ہے، اگر آپ کہیں تو پھر میں اس کی ڈیٹیل آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تھوڑا وقت لگے گا، لیکن انسانیت کی فلاح کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ پہلے بھی میں نے ایک لیکچر میں یہ چیز سمجھائی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ اس چیز کو تفصیل سے آپ سمجھائیں۔ میں اس آدمی کی، اس کو بڑے غور سے سمجھنا، میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس اس مریض کو لے جایا جا رہا ہے، اور اس آدمی نے چلہ کشی کر کے جنات کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، اور وہ انسانوں کے علاج کرتا ہے، جسے عامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عامل کی بات کو آپ توجہ سے سنیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ایسے بات سمجھانے کی غرض سے، یہ عامل ہے، یہ اس کے پاس ایک مریض آ گیا، مریض، یہ مریض جو ہے یہ یتخبطہ الشیطان من المس، اس کو ایک شیطان نے مس کر کے خپتی بنا رکھا، یہ پاگل ہے۔ یہ جو عامل ہے یہ اس کا علاج کرنے والا ہے۔ یہ عامل اپنے بشری وجود کے اعتبار سے کوئی چیز نہیں، اس کے پاس ایک جن ہے
جسے اس نے تسخیر کیا تھا چلہ کشی کر کے. یہ مثال دے رہا ہوں میں، یہ اس کا جن ہے جو اس کے ساتھ ہے. یہ جو مریض ہے اسے بھی جن نے تنگ کر رکھا ہے، یہ اس کا شیطان ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی گہری بات ہے، اسے آپ سمجھیں. جو مریض ہے اسے کون تنگ کر ہے؟ شیطان. اور اس نے اس کو حالت یتخبط ہو شیطان من المس کی بنا دی ہے. یہ عامل ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ جن، جس سے اس نے یاری اور دوستی لگا رکھی ہے. اگر یہ جن اس کے پاس نہ ہو تو یہ عمل اپنے بشری وجود میں اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. بات سمجھیں کہ نہیں؟ جب یہ مریض آئے گا اور مریض آ کے کہتا ہے کہ جی میں تکلیف میں ہوں، اس کے اور ساتھ ہوتے ہیں، یہ اپنے جن سے کہتا ہے کہ یار یہ اس کا پتہ کرو یہ کیا مسئلہ ہے. یہ جن اور یہ جن جو نظر نہیں آ رہے، ان کی یہ ایک ہی مخلوق ہے، ان کا آپس میں دوستی ہے. یہ اس سے پوچھتا ہے کہ یار بتا اس کو تو نے کیا تکلیف دی ہوئی ہے، کتنے سال سے تو اس کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے میں 7 سال پہلے اس کو چمٹا تھا، یہ 7 سال سے بیمار ہے. وہ اس کو اب کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتا ہے اس کے یہ جو بازو ہے نا سارا میں نے اس کا ختم کر دیا. وہ اس کے اندر اپنی ریز کو داخل کر کے، اور اس کو کیا تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کو پیشاب زیادہ آتا ہے اور کیا تکلیف پہنچائی. اب یہ شیطان جو ہے نا اس شیطان سے پوچھ رہا ہے، اور یہ ساری بات صحیح کیونکہ اس نے اس کو تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ اس کے ساتھ ہے 24 گھنٹے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کی ہر تکلیف کو جانتا ہے، تکلیف ڈالی بھی اسی نے ہے اس کے اندر. اب وہ تمام تکلیف کو اس کو بتا دیتا ہے. یہ جو شیطان ہے یہ اس کے کان کے اندر، عام آدمی نہیں سن سکتے، یہ اس کے کان کے اندر بتا دیتا ہے کہ 7 سال پہلے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ بات شیطان سے پوچھی ہے، وہ اس کو کہتا ہے 7 سال پہلے جو یہ تھا نا اس کو میں چمٹا تھا، اب اس کی بازو کمزور ہے، اس کے پیشاب زیادہ آ رہا ہے. یہ مریض یہ بات اپنی اس علامات کو اسے عامل کو بتاتا ہی نہیں ہے، عامل خود ہی اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی 7 سال پہلے تین تکلیف ہوئی سی. ہاں جی بالکل. تیرا ہوں بازو کام نہیں کرتا؟ ہاں جی بالکل. اچھا تین ڈر لگتا ہے رات نو؟ جی ہاں جی بالکل. یعنی لواحقین بتا رہے ہوتے ہیں، اگر اسے کچھ ہوش ہے تو یہ بھی یہی بات بتاتا ہے. یہاں ایک بات سمجھے، ان شیطانوں کا چکر سمجھیں. یہ شیطان جو عامل کا شیطان ہے، ٹھیک ہے، یہ عامل کو یہ بات کبھی بھی نہیں بتاتا کہ میں جو باتیں تجھے بتا رہا ہوں مجھے اس شیطان نے بتائی ہیں مریض نے. سنیں بات نہیں، کان میں بتا رہا ہے، اور کان میں جو یہ کر رہا ہے اللہ قرآن میں بتاتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. یہ بہکاتا ہے اپنی آواز سے. یہ آواز ہے جو خاموشی سے اس کے کانوں میں جا رہی ہے، شیطان کی آواز، اور وہ اس کے سارے امراض کو بتا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہے اس نے اس کو بتا دی. اس نے اس کو بتایا، جب اس کی عقل دنگ ہو گئی. ڈاکٹر کے پاس گیا تھا نا، وہ تو پوچھتا تھا بھی تیری ہڈی میں درد ہے؟ وہ کہتا ہے جی. اور تیرے سر میں درد ہے؟ وہ نہیں. وہ تیری ٹانگوں میں ہوتا ہے؟ نہیں جی. کس میں ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری آنکھوں میں درد ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس تو اس کو ڈاکٹر پوچھتا تھا اور یہ بتاتا تھا کچھ غلط کچھ صحیح، ڈاکٹر خود تو نہیں جان سکتا تھا، لیکن جہاں جب پہنچا ہے تو یہ خود بتا رہا ہے. یہ ورطہ حیرت میں ڈوب جائے گا مریض اور اس کے لواحقین، اور وہ کہیں گے اب صحیح بندے کے پاس آ گئے ہیں، اب ہمارا علاج ہو جائے گا. اور علاج کیسے ہوتا ہے اسے آپ سمجھیں. یہ جن سے یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جب یہ مریض نے آنا ہے، یہ تخبطہ الشیطان من المس والے مریض نے جس کو شیطان چمٹا ہوا ہے، جو ہی اس نے اس عامل کے پاس آنا ہے، اس شیطان کو پتہ ہے
کہ اب میری ڈیوٹی یہ ہے جو ہمیں صدیوں سے جو فارمولا چل رہا ہے کہ میں نے اس کو 10-15 دن کے لیے چھوڑ جانا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ اسے کہے گا اس کو چھوڑ دے، پھر چمٹ جانا، یہ اسی وقت اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ آدمی فوراً صحت مند ہو جائے گا، کیونکہ تکلیف تو اس کو ہوئی تھی. بات سمجھے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کی دوائی معدے میں جاتی ہے، جو بندہ مریض ہے معدہ تحلیل کر کے اسے خون میں داخل کرتا ہے، وہاں ڈاکٹر کی دوائی سے مرض کے آرام میں گھنٹہ 2 لگ سکتے ہیں، لیکن جہاں گھنٹے 2 کی ضرورت نہیں، یہاں سیکنڈوں کی ضرورت ہے، بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے. ایسے کئی دیکھے ہیں کہ منٹ نہیں لگتا، وہ ایک دم کرتے ہیں، اسی وقت وہ اپنے ٹانگوں پر بیٹھ کے جا رہا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے، اس تحقیق میں جب میں نے یہ کیا نا، میری آنکھوں کے سامنے ایسے مریض جن کو دورہ پڑا ہوا تھا اور انہیں اٹھا کر لایا گیا، اس نے دم کیا اسی وقت، وہ جسے کار میں اٹھا کر 2 آدمی ڈال کے لے آئے تھے، اس نے وہاں دم کیا اسی وقت، وہ پیدل چل کے جا رہا. وجہ کیا ہے؟ یہ ہے. یہاں آپ ایک اور بات سمجھیں، یہ سسٹم ایسے نہیں چلتا، یہ سمجھاؤں گا میں آپ کو بعد میں، لیکن ابھی آپ سمجھیں. یہ شیطان جو ہے اپنے عامل کو یہ بات اگر بتا دے کہ میں جو باتیں تمہیں بتا رہا ہوں اس مریض سے متعلق، وہ مجھے میرے ساتھی دوسرے جن نے بتائی ہیں جو اس کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے، تو اس جن کے خلاف جناتی حکومت پرچہ کر دے گی. یہ جناتی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کی باقاعدہ حکومت ہے ہر علاقے کے اندر. اس پاکستان بر صغیر کے اندر شیو بھگوان کی حکومت ہے جس کا پورا سسٹم چل رہا ہے. اس میں ان کو سزا دی جاتی ہے، ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. یہ پالیسی سے انحراف نہیں کر سکتے، یہ پابند ہے. سب سے بڑی چیز ان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے راز کو فاش نہیں کرنا. اگر یہ راز فاش کر دے، اس کو بتا دے اس عامل کو کہ میں نے اس سے پوچھا ہے، تو اس کی جو سزا ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہے. کیونکہ اگر یہ بتا دے نا عامل کو کہ میں نے اس سے پوچھ، پھر یہ سسٹم بند ہو جائے گا، یہ سسٹم پھر چل نہیں سکتا. اور شیطان جو ہے انہوں نے اپنی پالیسی کو چلانا ہے. ابھی اتنی بات سمجھو، پھر میں اس پر ایک لیکچر مکمل دے دوں گا کہ جناتی حکومتیں کیا ہوتے ہیں. یہ میری اس بات کو کہ جناتی حکومتیں ہوتے ہیں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تصدیق کرتی ہیں. میں جب موضوع آئے گا تو اس پر آپ کو تفصیل سے بیان کروں، آپ ذہن مطمئن ہو جائے گا کہ واقعی یہ سسٹم بڑے ٹیکنیکل اور بڑے مضبوط اور ان کی حکومتیں ہوتی ہیں. اچھا خیر، ہم بات کر رہے تھے، اس کو فوراً آرام آ گیا ہے، یہ گھر چلا گیا. دن 5 نہیں گزرنے، کیونکہ وعدہ تھا نا دونوں کا، نورا کشتی تھی، بھائی ابھی پیسے شیسے ہم لے لیں، دوبارہ آ جانا. 5 دن کے بعد یہ پھر آ جاتا ہے. یہ پھر مریض ہے، پھر بھاگ رہا ہے. پھر یہاں ایک بات اور بھی سمجھیں، یہ جو مریض ہوتا ہے نا، اس کی علامات مختلف ہیں. یہ جو مریض جسے جن چمٹ گیا ہے، اس کی علامات مختلف ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کو دورہ پڑتا ہو. یعنی دورہ کیسے پڑتا ہے؟ ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پاؤں اور جسم اکڑ جاتا ہے، اور یہ کیفیت رہتی ہے آدھا گھنٹہ. اچانک دورہ پڑتا ہے، اچانک وہ صحت یاب ہو. جب شیطان اس میں داخل ہوگا اس وقت اس آدمی کو دورہ پڑے گا، یہ ہاتھ مڑ جائیں گے، پاؤں ایسے جبڑے بند ہو جائیں گے. جب آدھے گھنٹے کے بعد جن شیطان اس سے نکلے گا، یہ فوراً بالکل صحت مند ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. اور نصف گھنٹہ جو گزرا ہے، اس مریض کو اس کا کوئی علم نہیں کہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ بے ہوش ہو جائے یا نیند میں چلا جائے. یہ بھی ایک علت علامت. لیکن یہ جو مریض ہے، یہ اس کا کیونکہ بھاگنا، دوڑنا، چیزیں اٹھا کر پھینکنا یہ امر نہیں ہے. اس مریض کو گھر والے برداشت کرتے ہیں اور بار بار اس کا علاج کراتے رہتے ہیں. اگر یہ علاج اس کا علاج کرائیں اس آدمی سے، تو بھی یہ صحت یاب نہیں ہوتا. اگر علاج کرائے اس ڈاکٹر سے، پھر بھی یہ صحت یاب نہیں ہوتا. یعنی مختلف ان کے جو علامات ہیں نا، وہ ذرا مختلف ہوتی ہیں. لیکن ہم کیونکہ ڈسکس کر رہے ہیں نا اس مریض کی جس کو پاگل خانے میں پہنچانا ہے انہوں نے، تو یہ سسٹم مریض. اور اب یہاں اور بات سمجھیں،
جو ہندو مریض ہوگا وہ جائے گا کس کے پاس؟ اپنے ہندو عامل کے پاس. ایک عامل ہے اور دوسرے ہیں مندر. مندروں میں بھی یہ علاج ہوتا ہے. ہندو کے پاس مندر اور عامل، اور مسلمانوں کے پاس مزارات اور مسلمان عامل. ہندو مریض ان کے پاس جائے گا علاج کرانے کے لیے، مسلمان مریض کن کے پاس جائے گا؟ ان کے پاس جائے گا. عبدالرزاق شاہ کی دربار اپنا انڈیا کے اندر، وہاں جناتی شکیت کے لوگ جاتے ہیں، وہاں وقتی طور پر فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. لیکن یہ شیطان کا دھندا ہے، وہاں بھی شیطان ہے. 4-5-10 دن کے بعد پھر ویسے کا ویسا. اور ہیں مسلمان عامل. ہندو عامل اس کے پاس بھی جن ہے، جو ہندو عامل ہے، اور جو مسلمان عامل ہے اس کے پاس ہی جن ہے. دونوں کے پاس علاج کرنے کی علت ایک ہے. یہاں ایک اور بھی آپ بتا دوں بات. مسلمان جس آدمی کی سوسائٹی کے اندر ریپیٹیشن بیڈ ہوگی اور اس کے پاس جنات ہوں گے اور جنوں سے وہ بیٹھا کام کر رہا ہے، اسے کہیں گے یہ جادوگر ہے. وہ کرتا یہ سارا کچھ، کسی پر جادو کر دینا یا اس کا علاج کر دینا، یہ انہی شیطانوں کے ذریعے سے کرتا ہے. اور جو مسلمان ہے وہ شیخ الحدیث ہوگا، نیک ہوگا، بے شک اس کی فطرت نیک ہو. ایک مثال دے رہا ہوں. لیکن کام وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے پاس بھی جن ہے. اسے چاہے تو نیکی کا خطاب دے دو کیونکہ اس کے افعال اچھے ہیں، اس کو جادوگر کہہ دیا گیا ہے نا. اس کو ہم کیا کہہ دیں گے کہ یہ صوفی ہے، ولی. ایک مثال دے رہا ہوں میں، پیر ہے. لیکن دونوں کے پاس جو علت ہے، جو چیز جس سے وہ علاج کر رہے ہیں، وہ ایک ہی ہے، یعنی جن، شیطان.